نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين واللوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ ہم آج ایک بار پھر اس جگہ پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے، اور ہمیشہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے صرف خیر ہی خیر عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا جب بھی مطالعہ کریں اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کی جو بھی آیات ہیں ان کا ایک زمان ہے، ان کا ایک مکان ہے، ایک مخصوص وقت پر ایک مخصوص چیز کے اوپر وہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ بعض دفعہ وہ آیات کسی کی ڈیمانڈ پہ نازل ہوئی ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے حساب سے حالات کے حوالے سے ان آیات کو نازل کیا ہے۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر پڑھتے ہیں یا اپنا مطالعہ کرتے ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے کہ مدنی صورت ہے، یہ کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کس میں نازل ہوئی، کسی صحابی کے سوال میں نازل ہوئی، کسی مشرکین کے اوپر ہوئی، کسی منافق پہ بھی، کسی کوئی نہ کوئی اس کا پرٹیکولر پوائنٹ اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، اور ساری گفتگو اسی پہ رہ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر کبھی کسی جگہ پہ کوئی بات ہو تو پھر یہی کہا جاتا ہے نہیں یہ فلانی آیت جو ہے تو فلانے کے لیے آئی۔ تو یاد رکھ لیجئے قرآن مجید کو سمجھنے کے دو طریقے کار ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی تعویل خاص ضروری ہے اس حد تک کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، اس وقت کی ڈیمانڈ کیا تھی۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ تعبیر عام ہے، یہ آیت مجھ سے کیا طلب کر رہی ہے، یہ آیت کی مجھ سے کیا ڈیمانڈ ہے۔ اگر میں ہر آیت کو یا ہم ہر آیت کو جو ہے وہ تعویل خاص کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر میرے اور آپ کے لیے تو اس قرآن میں کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر تو یہ بات ہی ختم ہوگی، پھر اس قرآن کی تو کیا ضرورت رہے گی، کیونکہ میں ہر آیت کو کہوں کہ جی آپ اس کا کانٹیکس دیکھیں، یہ کب آئی تھی، یہ کب نازل ہوئی تھی، نہیں، ایسا نہیں۔ اس وقت اس کی اہمیت تھی۔ یہ قرآن زندہ کلام ہے، زندہ کلام ہے، ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے۔ زندگی کب ہوتی ہے؟ جب کسی چیز میں موومنٹ ہوتی ہے، جس میں حرکت ہوتی ہے، اور یہ زندگی یہ ٹائم سے چلتی ہے، اور ٹائم چلتا رہتا ہے، یہ ہر وقت میں، ہر زبان میں، ہر وقت میں، ہر ماحول کے اندر یہ آپ کو ایک مفہوم دیتی ہے، اور یہی قرآن کا سب سے بڑا اعجاز ہے، یہی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ ہر وقت میں، ہر جگہ پہ، ہر ماحول کے اندر آپ سے گفتگو کرتی ہے اور آپ کو اس کا حل بتاتی ہے اور سچویشن بتاتی ہے۔ قرآن مجید کا جب مطالعہ کرے تو اس چیزوں کو بہت ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید میں جو قصص بیان ہوئے وہ قصص ہماری عبرت کے لیے ہیں، اس سے ہمیں اپنی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ صرف قصے پڑھ کے کہ سیدنا یوسف کا قصہ پڑھ لیا، سیدنا موسیٰ کا پڑھ لیا، یا لوط علیہ السلام کی قوم کا پڑھ لیا، فرعون کی قوم کا پڑھ لیا، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو فائنڈ کریں کہ میں کس کریکٹر میں ہوں، میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں، میں اہل فرعون کے ساتھ ہوں کہ میں سیدنا ابراہیم کے ساتھ ہوں، میں یوسف کے بھائیوں کی طرح ہوں، یا میں جو ہے وہ زلیخا اور اس کی دوستوں کی طرح ہوں، میں کس کی طرح ہوں، میں کہاں ہوں، میں کدھر فال کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا اصل بنیادی کام۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی آپ کو اس کا نہ وہ مزہ ملے گا، نہ آپ کو لطف آئے گا۔ بڑی بدقسمتی ہے ہماری، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہمارے جو دروس دینے والے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی معاملہ رہتا ہے۔ میں کسی کے خلاف نہیں، کسی کے اگینسٹ بات نہیں کرتا، لیکن میرا ہمیشہ سے یہ مطالبہ ہے اور میں اس چیز پہ بہت فارم ہوں کہ یہ قرآن آپ سے بات کر رہا ہے، یہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔
یہ اس وقت قرآن میں پڑھ رہا ہوں تو قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے، آپ قرآن سن رہے ہیں، قرآن آپ سے بات کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے اس تصور کو جب تک قائم نہیں کریں گے کہ یہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، آپ کو اس کا کچھ حاصل نہیں، اس کا کچھ حاصل نہیں۔ تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے تعویل خاص میں ضرور جائیں، اور تعویل خاص بھی ان لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، ان لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے جو اس کے اوپر کوئی تحقیق کا کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی دوسری قسم کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جس آدمی ہدایت کے لیے تو ایسی کوئی چیز نہیں، ہدایت کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ آیت نمبر 7 میں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کچھ آیات محکمات، کچھ آیات متشابہات، تمہارے لیے جو ہے نا محکمات ہی کافی ہیں، کیونکہ یہی ام الکتاب۔ اور متشابہات کہتے ہیں ملتی جلتی آیت کو، جو ہر انسان اپنی سوچ اپنی فکر سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اصل علم اللہ کے پاس ہے، اور جو اپنے علم میں راسخ ہوتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کہ ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اور ہمارے دل میں کوئی ٹیڑھ نہیں پیدا کرنا ہدایت آنے کے بعد۔ تو متشابہات میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، محکمات کافی ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ ہمیں کون سے کام کرنے کے، کون سے کام نہ کرنے کے۔ یہ متشابہات ہی ہے نا کہ فرشتے کیسے ہوں گے اور کیسے نہیں ہوں گے، حوریں کیسی ہوں گی۔ ہمارے آدھے جھگڑے تو حوروں پہ چلے جاتے ہیں۔ کسی محفل میں آپ بیٹھ جائیں، لوگوں کے یہی سوال ہوتے ہیں کہ یہ حور ہوگی تو کیسی ہوگی، مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملیں گی۔ یہ ہمارا سوال ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا سبجیکٹ تو یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے اس جنت کے دروازے میں داخل ہو جائیں، اور اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انعامات بتائے، وہ کیسے ہوں گے انعامات، وہ وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جنت تو وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی محسوس کر سکتا ہے، اور نہ کسی نے دیکھی ہے۔ تو آپ، ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا ہی نہیں اس بارے میں کہ تمہیں پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ جنت کیسی ہوگی، تمہیں کیوں نہیں پتا تھا۔ اللہ نہیں پوچھے گا آپ سے، بالکل نہیں پوچھے گا۔ اللہ تو آپ سے ایک ہی چیز پوچھے گا، اللہ تو آپ سے کہے گا تل کا امت تم خلق، وہ امتیں تھی چلے گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم بتاؤ تم کیا لے کے آئے ہو، تمہارے پاس کیا سودا ہے، تم کیا لے کے آئے، تم نے کیا کیا اتنے عرصے، تم کو میں نے زمین پہ بھیجا تھا، خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، تم نے کیا کیا، تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا۔ میں نے تو تم کو واضح طور پہ کہہ دیا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کیا کیا تم نے میری عبادت کا تصور، عبادت کے مفہوم بھی آج تک ہمارے ذہنوں میں اسی لمیٹڈ فوکس پہ چلتے ہیں۔ عبادت ہم سمجھتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیٹس اٹ۔ تو اگر یہی عبادت کا تصور ہے تو میں اس سے پہلے بھی کافی دفعہ کہہ چکا ہوں اور دوبارہ کہوں گا، پھر تو عبادت میں کچھ بچا ہی نہیں، کیونکہ نماز ہی ہے جو آپ نے روز پڑھنی ہے دن میں 5 دفعہ۔ تو ٹوٹل آپ آورز نکال لیں تو مشکل سے گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ۔ پھر کیا کرنا ہے؟ روزے تو سال میں ایک دفعہ رکھنے، زکوٰۃ تو اس وقت دینی ہے جب آپ کے پاس مال ہوگا، حج بھی اس وقت کرنا ہے جب استطاعت ہوگی، تو بچا کیا آپ کے پاس؟ تو اللہ نے کیا آپ کو دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے اتارا ہے؟ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جو کچھ کریں، ایسا نہیں ہے۔ اب بات کروما سے کریں تو آپ کے معنی غلامی، آپ غلام ہیں اللہ کے، اور غلام کی مرضی نہیں چلتی ہے، غلام غلامی کرتا ہے، جو اللہ نے کہہ دیا وہ کرنا ہے، اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ اور اللہ نے کہیں سختی نہیں برتا آپ سے کی ہے۔ کچھ چیزیں جس کو اللہ نے منع کی ہے، چند ایک چیزیں ہیں، اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو چند ایک چیزیں ہیں جو اللہ نے منع کی۔ پورے قرآن میں مجھے آپ بتا دیں کہ کھانے کی چیز کون سی حرام ہے سوائے سور کے، اور جو خون کی ڈیفینیشن اور مردار کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی، کون سی چیز حرام کی کھانے کی، لیکن اللہ نے بتا دیا طیب کھاؤ، خباثت سے دور ہو۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کی، آپ کو معلوم ہے کیا خباثت ہے اور کیا طیب ہے۔ آج میں اگر آپ کو ثابت بھی کر دوں کہ چھپکلی جو ہے وہ حلال ہے، یہ چوہا حلال ہے، آپ پھر بھی نہیں کھائیں گے کیونکہ آپ کی طبیعت اجازت ہی نہیں دے گی اس بات۔ تو پھر آپ کو اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پینے کی چیز منع کی آپ کو؟ کوئی چیز پینے کی منع نہیں سوائے خمر کے علاوہ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے چند رشتے بتا دیے جن سے شادی نہیں کر سکتے آپ، چند رشتے، 13 رشتے ٹوٹل۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پوری فیلڈ کھول دی ہے جس سے چاہو شادی کرنا۔ مجھے بتائیے کہاں رکاوٹ ہے؟ کس چیز میں رکاوٹ ہے؟ لیکن بس سب فرق یہ ہے کہ جن چیزوں میں رکاوٹ ہے
उसके अंदर कुछ ना कुछ शैतान की तरफ से और एक आजमाइश के लिए एक अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन आपको मारे डालता है। क्योंकि शैतान ने तो कहा कि उसने चीजों को मुज़य्यन कर दिया, वो इतना खूबसूरत बना के आपके सामने पेश करता है कि आप उसकी तरफ लपकते हैं। इसीलिए तो एक हदीस है ना जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला ने दोज़ख को जो है वो शहवत से घेर लिया, उसके ऊपर कोई गार्ड नहीं है, कोई बॉडी गार्ड नहीं है, खुली ओपन फील्ड है, लोग उसकी तरफ जोंक दर जोंक चले आते हैं। और जन्नत को खारदार झाड़ियों से घेर लिए, लोग उससे दूर भागते हैं। थोड़ी सी एफर्ट करनी होती है, थोड़ी देर के लिए आदमी अगर तसव्वुर कर ले, इंसान अगर दुनिया में इंसान आपको दो किस्म के मिलते हैं, एक वो मिलता है जो सब्र करता है, हर हाल में खुश रहता है, एक वो है जो किसी हाल में खुश नहीं रहता। बहुत कम ही लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो कभी खुश रहे कभी ना रहे। दो ही किस्म के लोग हैं दुनिया में। जिस तरह से दो किस्म की पार्टियां हैं ना कोई पीपल्स पार्टी है, ना कोई पीटीआई है, ना कोई एमएनए है, ना कोई पीडीएम है, कोई दुनिया में दो ही पार्टी है। एक वो पार्टी है जो अल्लाह के साथ है, जिसको हिजबुल्लाह कहते हैं, और एक वो पार्टी है जो अल्लाह के अलावा, जिसको हिजबुल शैतान कहते हैं। इसी तरह से दुनिया में दो ही किस्म के लोग पाए जाते हैं, एक वो जो हर हाल में खुश रहते हैं, और दूसरा वो जो जो किसी हाल में खुश नहीं रहते। इंसान अपनी सारी जिंदगी यही समझता है कि वो अपनी अकल की बदौलत दुनिया में सब कुछ हासिल करता है, जबकि ये बात तो बिल्कुल तय है कि जो हासिल करने का भी जो मफहूम हमारे पास है वो सिर्फ माल और दौलत है। और माल और दौलत कोई भी आदमी ना अपनी अकल से हासिल करता है और ना अपने इल्म से हासिल करता है। आज भी दुनिया के जो जो अमीर तरीन लोग हैं वो क्वालिफाइड लोग नहीं है। जो अमीर तरीन लोग हैं वो क्वालिफाइड लोग नहीं है, याद रखिए। तो ये तो आपके नसीब पे अल्लाह ने रखा है और आप देते हैं। हर इंसान, एक अरबपति भी इंसान हो ना, उसकी लिमिटेड खुराक है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। एक लिमिटेड लिबास है, वही पहन सकता है, हर आधे घंटे बाद शर्ट नहीं चेंज करता वो। लेकिन जो नौ दौलतिया होता है वो ये कर सकता है बहुत बहुत कि वो नई नई गाड़ियां खरीदेगा। लेकिन वो करेगा क्या? जब वो नई गाड़ी खरीदेगा तो उस माल से क्या होगा? वो जो गाड़ी का मैन्युफैक्चर है उसकी जो लेबर होगी उसका रिस्क उसको तो मिलेगा उससे। वो नई घड़ियां खरीदेगा, हीरे जवाहरात खरीदेगा, तो उन कानों को मजदूरों को मिलेगा वो। इंसान अपने आप को जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद से उसको जोड़ना जरूरी है। कुरान का मुताला करते हैं, कुरान हमें बार बार यही बताता है। पूरी कुरान में आप देखें, आप बार बार यही तस्वीर है। क्यों अल्लाह बार बार कहता है कि एक दिन तुमने मरना है? क्यों अल्लाह बार बार कहता है कि तुम्हारा हिसाब किताब होगा? क्यों अल्लाह कहता है कि तुम्हें लौट के मेरे पास आना? बार बार अल्लाह आपको फितरत की तरफ लेके जाता है, बार बार वो आपको एडवाइस करता है, बार बार वो आपको कहता है कि पलट आओ, तुम्हारी असल की तरफ आ जाओ, अपने असल से दूर। कुरान मजीद दरअसल हमारा यही काम करता है और कुछ नहीं करता, आपकी सोच और फिक्र को बनाना। ये सोच और फिक्र जिस दिन हमारी सही डायरेक्शन में चली जाएगी, आप यकीन माने हम फला पा जाएंगे। फिर ये दुनिया की जो छोटे मोटे दुख गम हैं इसकी कोई हैसियत नहीं होगी हमारे पास। क्योंकि फिर हमें मालूम होगा कि जो कुछ है इंसान के बस में सिर्फ और सिर्फ कोशिश है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, बल्कि कोशिश भी नहीं, इरादा कर सकता, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये कोशिश, ये इरादा, ये कहां तक है? वो जो कोशिश और जो इरादा है वो सही सिमत है कि नहीं, ये सिमत कौन डिफाइन करता है? अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर उबूदियत का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, और ये इतना फितरी है, ये जज्बा इतना फितरी है कि इंसान चाहता है कि वो किसी के आगे अपना सर झुकाए। इंसान चाहता है कि वो किसी से अपने दिल का हाल कहे। इंसान चाहता है कि वो किसी का तवाफ करे। इंसान चाहता है कि वो किसी पे तवक्कल करे। लेकिन अगर ये सोच, ये फिक्र गलत डायरेक्शन चली जाती है तो फिर क्या करता है? उसको जिस जगह पे जो चीज समझ में आती है वो अपना माथा टेक देता है, उस पर तवक्कल लगाए बैठता है। आपको दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे अपने दफातर में, अपने अतराफ में, अपने खानदान में, जो दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होकर अपनी जिंदगी पूरी की पूरी गुजार देते हैं इसी चक्कर में कि मैं अपने बॉस को खुश रखूंगा तो मेरी नौकरी कायम रहेगी, मैं फलाना काम करूंगा तो मुझे यहां से ये मिल जाएगा। मिलता है उससे? नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? कभी सोचा, कभी इस पर गौर फिक्र किए? हम अपनी असल से पीछे, अपनी असल की तरफ जाए।
میں ہمیشہ سوچتا ہوں اتنا قرآن ہم پڑھتے ہیں، اتنا ہم قرآن پڑھ کے آگے جا چکے ہیں، کیا وجہ ہے ہمیں تبدیلی نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ ذلت اس کے اندر بیٹھا ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں، دیکھیں ابھی پچھلے 2-3 دن سے جو وومنس ڈے چل رہا ہے، مختلف قسم کی لوگ ویڈیوز ادھر سے ادھر پوسٹ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی جو بات کسی 10 آدمیوں کو معلوم ہے، آپ کی ایک ویڈیو آگے فارورڈ کرنے سے کیا کر لیا آپ نے؟ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے وہ وومنس ڈے کی تصویر ویڈیو بھیج کے آپ نے کیا کیا؟ جو بات 10 لوگوں کو صرف معلوم تھی، اب آپ نے اس کا حصہ بن کے آپ نے 100 لوگوں کو کروا دیا۔ اب وہ 100 سے 1000، 1000 سے 5000، 5000 سے لاکھ، پتہ نہیں بڑھتی چلی جائے گی۔ کیوں آپ اس کا حصہ بنے؟ کیا حاصل ہوا آپ کو اس کا؟ کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ لیکن ہم کرتے ہیں، اور پھر ہم نیچے کمنٹس بھی دیتے ہیں کہ اللہ ان پہ عذاب ڈالے۔ کیوں ڈالے عذاب ان پہ؟ چھوڑ دیں ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کرنے دیں ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، یا سیدنا نوح کے زمانے میں، سیدنا موسیٰ کے زمانے میں، سیدنا ابراہیم کے زمانے میں لوگ ایسا نہیں کرتے، سب کرتے تھے، ہر دور میں کرتے تھے۔ لیکن آپ فتنے کو، آپ برائی کو پروموٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی آپ کے دوست نے، آپ کے کسی ساتھی نے اگر وہ بھیج دی ہے، تو کسی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے اس کو آگے بھیجنا لازم ہے آپ پر؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ کیوں پروموٹ کرتے ہیں آپ؟ کیوں آگے بھیجتے ہیں آپ اس کو؟ یہی تو مقصد ہے۔ تو ہم حاصل کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیے؟ ہم برائی کو اپنے ہاتھوں سے پھیلاتے ہیں، پھر ہم اسے ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ کیوں ڈسکس کرتے ہیں آپ؟ کیا ہماری زندگی میں کیا یہی چیزیں رہ گئی ہیں؟ ہم کیوں ان چیزوں سے باہر نہیں نکلتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ، ہم اپنی اس کتاب سے بہت دور ہیں، ہم اس اللہ کے کلام سے بہت دور ہیں۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، آنسو بھی نکل آتے ہیں، لیکن عمل کی جب بات آتی ہے تو ہمارے وہ 5واں کبوتر ہماری جیب سے نکل آتا ہے۔ وہ 5واں کبوتر آپ کی غربت کی شکل میں ہو، وہ 5واں کبوتر آپ کی بیٹیوں کی شادی کی شکل میں ہو، وہ آپ کی بہنوں کی شادی کی شکل میں ہو، وہ 5واں کبوتر آپ کے جو ہے وہ گاڑی خریدنے کے چکر میں ہو، وہ 5واں کبوتر آپ کا گھر خریدنے کے چکر میں ہو، وہ کسی نہ کسی چکر میں وہ کبوتر آپ نکال لیتے کسی نہ کسی، اور جسٹیفائی کرتے۔ یہ جسٹیفیکیشن، اللہ تعالیٰ نے تو یہ دنیا جو بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جو کچھ رکھا ہے ہم پڑھ چکے اسی صورت کے اندر کہ وہ تو ہمارے لیے رکھا ہے، لیکن ہمیں کس لیے رکھا ہے؟ ہمیں اپنی اصل کی طرف جانا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ قرآن ہماری تذکیر کرتا ہے، قرآن یاد دہانی کراتا ہے، اور یاد دہانی یاد رکھیے گا کہ صرف اسی چیز کی ہوتی ہے جو پہلے سے آپ کے پاس ہوتی ہے۔ سورہ مومنون کر رہے ہیں، تقریباً ہماری 93 آیت 92 آیت ہو چکی ہے، کوشش کرتے ہیں آج جتنی ہم کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون۔ کہو کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو اے میرے رب مجھ کو ظالم لوگوں میں شامل نہ کر، اور بے شک ہم قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ تم کو دکھائیں۔ یعنی جو پیچھے بھی جو موضوع چل رہا تھا اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں کسی کو شریک کرنا، اور خاص طور پر شریک بھی اس طرح سے کہ جب کہیں کہ اللہ کی اولاد ہوگی تو یقیناً کچھ سخت آفت آ کے رہے گی، یہ بالکل واضح بات ہے۔ اور جو عربی گرامر والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس طرح سے یہ اسلوب ہے، یعنی پہلے امر کا صیغہ بھی آتا ہے، اور پھر اما یعنی ان کی تاکید بھی کی ہے ماں کے ساتھ، اس لیے ہر مومن کو یہ حکم دیا گیا ہے ایک طرح سے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کے یہ دعا مانگے۔ دعا مانگنے کی بات ہے۔ آیات کے اولین مخاطب، جس طرح سے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ تعویل خاص کے حوالے سے دیکھیں تو امت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہر امت کا فرد بھی مخاطب۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو عذاب نہ لانے کا وعدہ فرما دیا۔ سورہ انفال میں شاید پڑھا کہ اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان میں ہو، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگے۔
کیا ہم میں یہ عادت ہے؟ کیا ہم بخشش مانگتے ہیں؟ آپ یقین مانے میری کچھ عادت سی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن چند دنوں پہلے میرے سامنے سے یہ ایک حدیث گزری کہ انسان جب رات کو سو رہا ہو اور اس کی اگر آنکھ کھل جائے، وہ آنکھ کسی وجہ سے نہیں، چاہے اس کو کوئی واش روم جانے کی وجہ سے کھل جائے، اس کو پیاس لگ جائے آنکھ کھل جائے، کسی بھی وجہ سے آنکھ کھل جائے، ڈرنے سے کھل جائے، کسی بھی وجہ سے کھل جائے، وجہ اس کی کوئی نہیں، اور جب اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ اگر پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور یہ پڑھتا ہے اس کے بعد اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے، تو کہتے ہیں ایسے موقع پہ وہ جب اس قسم کی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ میں نے ایسے ہی سوچا، میں نے کہا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی چیز بہت آسان اللہ چیز دیتا ہے نا، تو وہ دکھنے میں بہت آسان ہوتی ہے، دکھنے میں بہت آسان، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، اور وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں آپ کو یہ بات بڑے اس کے ساتھ کہتا ہوں، مطلب کوئی اس میں کسی کی دل شکنی نہیں ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ہر وقت یہ کلمہ اپنی زبان پر رکھیں؟ شاید و نادر لوگ ہوں، حالانکہ کتنی اس کا وہ ہے، یہی عالم ادھر بھی ہے۔ تو آپ کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہوگا تو ہوگا کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ میں نے یہ پڑھنا ہے، آپ پانی پیوں ٹھڑ میں دوبارہ سو جاؤ، کروٹ بدلوں ٹھگ میں دوبارہ سو جاؤ۔ یہ دعائیں انسان کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا ہر کچھ آپ کی قسمت لکھی ہوئی ہے، آپ کا سب کچھ لکھ دیا گیا، لیکن جو چیز آپ کے لکھے کو بھی بدل سکتی ہے وہ آپ کو دعا ہی چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب سے بچنے کی دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے خوفزدہ رہتے تھے، اس سے بچنے کی دعائیں کرتے تھے، حالانکہ گو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اور یہاں گناہ سے مراد جو انبیاء اور رسولوں کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے گناہ نہیں ہوتے جس طرح سے میرے اور آپ کے گناہ ہوتے ہیں، ان کی تو ہلکی سی لرزش بھی جو ہے نا وہ بہت بڑے لیول میں آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے کے تمام گناہ معاف کرنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، حسب بحمدک ربک واستغفر، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس سے بخشش مانگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور اس سے اندازہ کرنے کہ جب اللہ کے رسول کا یہ عالم ہے تو میرا اور آپ کا کیا عالم ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہمیں روایت ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں 70 سے زائد دفعہ استغفار کرتا ہوں دن میں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ ہیبٹ کرتے ہیں؟ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بہت آسان طریقہ ہے، آپ ایک اپنا پیٹرن بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے جو ہے نا 10 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھنا، 5 نمازیں پڑھیں گے 55 تو ویسی ہو جائیں گے، اور رات کو سونے سے پہلے 15 دفعہ پڑھ لینا تو 70 تو کر ہی لوگے۔ لیکن کرتے ہیں کیا ہمارا تو رجحان اس طرح سے کہ نماز کا سلام پھیرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، ہم دعائیں نہیں مانگتے، ہمیں دعا مانگنے نہیں آتی، ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی عذاب سے اس کے لیے وہ بھی دعائیں مانگتے ہیں، ہم اور آپ مانگتے ہیں؟ ہم میں اور آپ نے کتنے لوگوں نے اس کرونا سے بچنے کی دعائیں مانگی؟ ہمیں اس چیز کی بڑی فکر ہے، ماسک لگا لیں، فلانا کر لیں، ہاتھ نہ دھوئیں، ہاتھ ملا لیں، فلانا کر لیں، دعائیں مانگی ہم میں سے؟ سچ سچ بتائیں، سب اپنے ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کتنے لوگوں نے دعائیں مانگی کہ اللہ ہمیں اس آفت سے، امت کو اس آفت سے نکال، اس پوری دنیا کو اس آفت سے نکال؟ کتنے لوگوں نے مانگی؟ اپنے آپ سے ہر آدمی سوال پوچھے، کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے پوچھے ہاں میں نے کتنی کی، میں نے کتنی کی۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل یا آندھی دیکھتے تھے تو آپ کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے اور آپ ٹہلنا شروع کرتے تھے۔ ہم بادل دیکھتے ہیں کہتے ہیں کیا بمبارڈ موسم ہے، چلو ذرا سمندر کی طرف چلتے ہیں، کہ چلو آج باہر نہانے کے لیے چلتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں، پوچھا سیدہ عائشہ نے کہ
اس امید پہ کہ اس پہ بارش ہوگی اور آپ کے چہرے پہ اس قسم کے آثار آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے, عائشہ کیا ضمانت ہے کہ اس میں کوئی عذاب نہ ہو, کیونکہ ایک قوم تھی عاد, اس پر آندھی کا عذاب آیا اور یہ بادل بارش برسانے والا. اور آپ دیکھیں جتنی بھی قوموں پہ عذاب آئے, جتنی آپ نے قصص پڑھے, آپ دیکھیں سارے آسمانی اسی طرح سے ہواؤں کے ذریعے آئیں یا بارشوں کے ذریعے. کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں؟ کبھی نہیں سوچا, کبھی نہیں سوچا, محسوس بھی نہیں کرتے. اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ پروردگار مجھے عفو اور عافیت عطا فرما, اور اگر تو نے کچھ لوگوں کو عذاب دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو مجھے ان ظالموں میں شامل نہ, مجھے ان ظالموں میں شامل نہ. معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا نقل فرمائی ہے, بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قومی فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک. اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے, برائیاں چھوڑنے اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں, اور اس بات کا کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر, اور جب تو کسی قوم کے فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر قبض کر, آزمائش میں ڈالے بغیر قبض کر, اور مجھے اور تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں, اور ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں, اور ایسے عمل کی محبت کا جو تیری محبت کے قریب کرتے ہیں. کیا خوبصورت دعا ہے, اس دعا کو یاد کریں, اس دعا کو پڑھیں اپنے آپ کے ساتھ. قرآن مجید کے اندر اتنی خوبصورت خوبصورت آیت اللہ تعالیٰ نے, اسی ہم پڑھ چکے ہیں, اسی صورت میں بھی ہم پڑھ چکے. قال رب انصرنی بما کذبون, اے اللہ مدد کر میری ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں. خوبصورت خوبصورت. نہیں, میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا, کسی نے میسج کیا, میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جواب کیا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمات حق ہیں, انہیں پڑھو, پھر انہیں اچھی طرح سیکھ, دعاؤں کو محسوس کریں, دعا کو محسوس کریں. دعا کرنے کے طریقے, ہمیں دعا کرنے نہیں آتی. سورہ فاتحہ میں اللہ ہمیں دعا کرنے کا تو طریقہ سکھاتا ہے. پہلے حمد و ثنا کریں, اس کی تعریف کریں, اس کا شکر ادا کریں, درود و سلام پڑھیں, پھر اللہ کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھیں, روئیں اس کے سامنے. رونا نہیں آتا تو منہ بنائیں رونے جیسے, پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کیسے آتا ہے. ہم دعائیں کیا مانگتے ہیں, ہمارے دعا مانگنے نہیں آتی ہمیں, اور ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس امت کے جو ہے نا ہمیں جنتیں مل جائیں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ جنت نہیں ملے گی, کیونکہ میں یہ فیصلہ کرنے والا تھوڑوں, تو اللہ کی ذات ہے, وہ فیصلہ کرے گی. اللہ شریعت کا پابند نہیں, اللہ جسے چاہے گا جنت دے دے گا, لیکن اس کے لیے کچھ عمل تو کرے گا کہ نہیں کرے گا. میں اور آپ تو کسی چیز کو فزیکلی دیکھ کے آپ فیصلہ کریں گے, اس کے اندر کیا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے. وہ تو اس کے اندر کیا ہے وہ تو یہ فرشتے نہیں جانتے, تو میں اور آپ کیا چیزیں جانیں گے, کیونکہ یہ تو صرف اللہ جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, وہ صرف جانتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی تاکہ مشرکین پہ عذاب آئے تو آپ اس وقت ان کے ساتھ نہ ہوں. آپ دیکھیں کہ کیا فرمایا یہاں, دیکھیں ربی فلا تجرنی فی القوم الظالمین, اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں کرنا. یعنی قل ربی اما ترینی ما یعودون, جس چیز کا تو نے وعدہ کیا, جس کا وعدہ دیے جاتے ہو, اگر وہ آ بھی جائے تو مجھے ان میں شامل نہیں کرنا, مجھے ان میں شامل نہیں. دعا کی اہمیت کو اندازہ کریں. نماز کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے. نماز کیا ہے؟ دعا ہی ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ ثنا سے لے کر سلام تک دعا ہی تو ہے, اور ہے کیا, اس کی حمد و ثنا پیش کرتے ہیں, بیچ میں آپ قرآن پڑھتے ہیں. مانگیں دعائیں, کیوں نہیں مانگتے دعائیں؟ سجدوں میں مانگیں, رکوع میں مانگیں, کس نے روکا آپ کو؟ کھڑے مانگیں, بیٹھے مانگیں, تین ہی حالت ہے نا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. انسان تین ہی شکلوں میں ہوتا ہے, یا تو کھڑا ہوگا,
قیام وقعود بیٹھا ہوگا، والا جنوب یا کسی کروٹ پہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سچویشن ہے؟ وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ ہر وقت ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ اب اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ذکر قولی بھی ہے، اللہ کا ذکر عملی بھی ہے۔ اور پھر اللہ کا ذکر جو ہے وہ جب آپ قولی کریں گے تو آپ کی روح میں سما جائے، اپنے آپ کو اس پہ لے کے آئیں کہ آپ کی زبان سے ادا نہ ہو، آپ کا دل بول رہا ہو، آپ کا دل پڑھ رہا ہو، آپ کے دل سے آپ پڑھتے رہے، آپ دل بھی آپ کا صاف ہوگا، اور پھر اللہ آپ کو پھر مقام بھی دے گا ایسے ہی۔ کیا ہم یہ عمل کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم نے اپنی دعاؤں کو مضبوط نہیں کیا؟ دعا کیسے مضبوط ہوگی؟ ہماری بیسک عبادت مضبوط نہیں ہے، ہماری نماز مضبوط نہیں۔ ہم نماز جو پڑھتے ہیں، کیا ہمیں نماز کا پتہ ہے کہ ہم جو ثنا سے لے کر جو سلام تک پڑھتے ہیں، کیا ہم سب اس کا ترجمہ جانتے ہیں؟ کیا اس کا معنی ہم سمجھتے ہیں؟ کیا جب ہم پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ جب ہم اس کی بڑائی کو بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اس کو واقعی سب سے بڑا مانتے بھی ہیں یا صرف زبان کی نوک سے ادا کرتے ہیں؟ اس پہ سوچیں، اس پہ غور کریں ہر انسان۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، یہاں بھی دیکھیں انا بھی آیا اور لام تاکید بھی آیا، گرامر والے سارے ڈبل تاکید، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ پر عذاب کا وہ وعدہ پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دکھایا۔ کیسے دکھایا؟ جب آپ اس وقت ان سے الگ ہو چکے تھے، مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، چنانچہ اس عذاب کی بدر سے بھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے سرداروں کی لاشیں کنویں میں پھینکنے کا، تو یقینا ہم نے وہ وعدہ سچا پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ اور اگر یہ عذاب آسمان سے نازل ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے عذاب تو ہے نا، ہم محسوس نہیں کرتے۔ اگر ہم محسوس کر، میں نے بھی آپ سے کہا نا کہ میں جب ان آیات کو 2 دن پہلے ریویو کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو میں نے اپنے آپ سے سوچا یار میں نے کیا دعا مانگی اتنے دنوں میں نے کبھی دعا مانگی کہ اللہ اس عذاب سے، یہ ہمارے لیے عذاب ہے، آزمائش ہے، جو بھی ہے، اللہ اس سے ہمیں نکال دے۔ اور اگر اگر تو نے طے کر ہی لیا ہے کہ تو اس سے نہیں نکالے گا، تو کم سے کم مجھے تو اس کا حصہ نہ بنا، مجھے تو اس کا حصہ نہ بنا۔ کیا یہ سوچ کے ہم نے دعا کی کبھی؟ کم سے کم آج ہی کریں، نہیں کی کم سے کم آج ہی سوچ کے کریں کہ کس طرح سے کریں۔ ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون، اس طریقے سے برائی کو ہٹا جو سب سے اچھا ہو، ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ بیان کرتے۔ یعنی ہم عذاب میں جو تاخیر کر رہے ہیں، یہ جو تاخیر کر رہے ہیں، اس میں ہماری حکمت بھی ہے۔ اگر چاہے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیر اینڈ دیر فیصلہ نہیں کرتا۔ ہمارا تو یہ عالم ہے کہ اگر آپ طاقتور ہیں، طاقت کا وزن اگر آپ کی طرف ہے، آپ کے پلڑے میں ہے، اور آپ کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو آپ دیر اینڈ دیر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آپ کا سب آرڈینر آپ اس کو نوکری سے نکال دیں گے، آپ کی کوئی اور وجہ ہوگی آپ اس کا پیسہ کھینچ دیں گے، آپ نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے وہ آپ کی 2 دن بات نہ مانے، آپ اس کی ڈیمانڈ کر دیں گے اس سے پیسے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے اگر اللہ تعالیٰ دیر اینڈ دیر اگر عذاب دے رہا ہوتا اسی وقت دنیا میں، تو میرے خیال میں ہم اپنی شکل بھی آئینے میں دیکھنے کے لائق نہیں رہتے۔ کبھی سوچا ہے آپ ہم نے؟ اللہ تعالیٰ ماحول ایسا کر دیتا کہ جو جھوٹ بولے گا اس کی 3 دن تک زبان زمین تک لٹک جائے گی، جو گالی دے گا اس کی دونوں آنکھیں گھوم جائیں گی، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا اس کے 1 ہفتے کے لیے دونوں ہاتھ ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور جو آدمی جو انسان جو ہے وہ
اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کرے گا اس کا 1 مہینے تک اس کی گردن گھما دی جائے گی. اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں. لیکن اللہ ایسا غفور و رحیم ہے. اللہ کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ. سورہ نام میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ کہا کتب علی نفسہ الرحمہ. قرآن مجید کا مطالعہ رکھنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کتبہ یا کتبہ سے جب کوئی چیز آتی ہے تو فرضیت کے لیے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرض کر لی اپنے اوپر رحمت. لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ذو انتقام بھی ہے. انتقام ہے. اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے. مالک یوم الدین جو ہے نا ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے. میں اس کو ڈے آف ججمنٹ نہیں کہتا. میری بات سے آپ چاہے اتفاق کریں نہ آئے چاہے اٹھا کے دیوار پر مار. میں اتھارٹی تھوڑی ہوں. لیکن میں اس کو ڈے آف جسٹس کہتا ہوں. ڈے آف جسٹس عدل کا دن ہوگا. دنیا میں عدل نہیں ہو سکتا. دنیا میں انصاف ہو سکتا ہے عدل نہیں ہو سکتا. پاسبل نہیں ہے کیونکہ ہم میں کریج ہی نہیں ہے کہ ہم عدل کر سکیں. اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے. ہم میں وہ جگرا نہیں. ہم نہیں کر سکتے. کوئی نہ کوئی ہمارے مفادات آ جائے. عدل نہیں کر سکتے. انصاف ہو جائے گا. اور انصاف کیا ہے؟ انصاف کی آسان سی تعریف سمجھ لیں تو اس طرح سے ہے کہ اگر کسی چیز کے 2 کلیمنٹ کھڑے ہو جائیں تو انصاف یہ کہ دونوں آزاد ہے. لیکن عدل یہ نہیں. عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا. وہ ڈے آف جسٹس ہے. ڈے آف ججمنٹ تو ہے ہی لیکن بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان اچھا رکھنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گمان کے چکر میں آدمی جو ہے نا. ہمارے سلیم بھائی بڑی زبردست بات کرتے ہیں اور ہر دفعہ میں بھول جاتا ہوں. سلیم بھائی اگر آپ کو یاد ہو آج آپ موجود ہیں دوبارہ بھیج دیجیے. بڑا خوبصورت سلیم بھائی کہتے ہیں. مجھے اس کا مفہوم تو یاد رہ جاتا ہے لیکن وہ جو سلیم بھائی جو الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں نا وہ میں بھول جاتا ہوں. تو مفہوم اس کا یہی بنتا ہے کہ انسان جو ہے نا اسی امید کے اوپر توبہ کی کہ توبہ کر لوں گا اور اس کو مؤخر کرتا رہتا ہے اور گڑبڑے کرتا رہتا ہے اور پھر وقت آ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. مؤخر ہی مؤخر کرتا چلا. برائی کا جواب بہترین طریقے سے کیا ہے؟ بدی کا جواب نیکی. ظلم کا جواب انصاف سے. خیانت کا جواب دیانت داری سے. جھوٹ کا جواب سچ سے. قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی سے. گالم گلوچ کا جواب دعا سلام سے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا نتیجہ بھی بیان کیا. بڑا زبردست سورہ حامیم سجدہ اسی قسم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ میں فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. ولی حمیم. برائی کو اس طریقے سے ہٹا جو سب سے اچھا ہے تو وہ شخص تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے. ایسا شخص جو جس کے تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ پکا ولی دوست. یعنی اس کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ جو تمہارا اور یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. میں اس آیت کے اوپر تو میں گواہی دے سکتا ہوں. پریکٹیکل میرا ایکسپیرینس. میں اپنے 2 لوگوں کے ساتھ ایسا کر چکا ہوں جن کے اندر اتنی دشمنی شاید آج بھی ہوگی کہیں نہ کہیں کسی جگہ. لیکن میں نے ان کے ساتھ اس آیت ہی کو پڑھ کے بہت زمانے پہلے 10-12 سال پہلے میں نے اسی آیت کی بدولت پہ میں نے اپنا رویہ ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھا لگا. یعنی اگر مجھ سے کوئی عام انسان کہنا کہ فلانا کام میرا کر دو گے تو میں اس کو کہہ دیتا ہاں میں کل کر دوں گا. اور اگر مجھے ان 2 میں سے اگر کوئی آدمی کہتا تھا فلانا کام تو میں اس کو فرسٹ پرائرٹی پہ ختم کرتا تھا چاہے کچھ. And I've realized کہ ان کا ایٹیٹیوڈ ان کا بیہیویئر انٹائرلی چینج. بلکہ کچھ جگہوں پہ تو وہ میرے ایسی جگہوں پہ انہوں نے میری فیور کرنے کی ہے میری اس کرنے کی بات کی کہ جہاں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کھڑے ہو سکتے. اس کا تو میں پریکٹیکل گواہ ہوں. اس کا تو میں پریکٹیکل گواہ ہوں. اور اس میں عفو و درگزر کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کی گئی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کی گئی کسی زیادتی میں اپنی ذات کا انتقام کبھی نہیں دیا، کبھی نہیں دیا، مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جائے تو اللہ کی خاطر انتقام لیتے تھے اپنی ذات کے لیے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، میں نے جب یہ حدیث سنی تھی، یہ پورا روایت سنی تھی اور سب کچھ کوشش کرتا ہوں میں، لیکن بشر ہوں، بشری غلطیاں تو ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ یہ جو اس قسم کی غلطیاں اس کو معاف بھی کرتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو جب آپ سوئیں نا تو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے سوئیں۔ میں کوشش کرتا ہوں، رہ جاتی ہیں مجھ سے، جن کے بارے میں کہتا ہوں ان کے بارے میں دوبارہ خیال بھی آ جاتا ہے، پھر دوبارہ کہتا ہوں، اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کوشش کریں۔ اور وہ کوشش کرنے کی کیا ہے؟ بنیادی طور پہ کہ رات کو جب سوئیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ جتنی تیری مخلوق ہے نا، میں نے تمام مخلوق کو معاف کیا۔ انسان و حیوان کے علاوہ بھی تو مخلوقات ہیں نا، درخت بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں، ساری مخلوق ہے اللہ کی، سب مخلوق، میں نے تیری تمام مخلوق کو معاف کیا، سچے دل سے معاف کیا، میرے دل میں ان کے لیے کوئی برائی نہیں، سونے سے پہلے کوئی برائی نہیں۔ اللہ جن جن لوگوں کے ساتھ میری طرف سے زیادتی ہوئی ہے میں نے ان سب کو معاف کیا، جن جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے ان سب کو معاف کیا، اللہ تو ان کے دلوں میں ڈال دے کہ وہ بھی مجھے معاف کر۔ اور یہ اس سے زیادہ اپنی بخشش کرانے کا اس سے زیادہ آسان طریقہ تھا۔ آپ سچے دل سے کہیں، زبان سے نہیں کہیں، دل سے کہیں اور کوشش کریں کہ دوبارہ اس بارے میں آپ کے دل میں ذرا بھی نہ آئے گا، بشر ہے آپ، بالکل آئے گا، لیکن کرتے رہیں صبر انشاءاللہ۔ کیونکہ دیکھیں قیامت کے روز اللہ اپنی جو اللہ کے جو چیزیں تھیں اس کو تو شاید اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کتب اعلی نفسی رحمہ، لیکن جو بندوں کے ساتھ معاملات ہیں اس میں اللہ بغیر بندوں کی پرمیشن کے تو آپ کو معاف نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ تو کوشش کریں دنیا کے معاملات دنیا میں نپٹا دیں، دنیا کے معاملات دنیا میں نپٹا دیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يُحْضَرُونِ۔ یہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ الحمزوں کا معنی جو ہے نا، ہاتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ چوکا مارنا یا گلا گھونٹنا یا تانا دینا، اور یہ غیبت کے معنی، یعنی مراد شیطان کے وسوسے ہیں جو وہ انسان کے اندر ڈالتا ہے، اور وہ کرتا کیا ہے؟ جن کے ساتھ وہ غصے پہ بھی ابھارتا ہے، انسان یہی کرتا ہے نا، وہ آپ کو وسوسے ڈالتا ہے اور غصے پہ ابھارتا ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کو جنون تک پہنچاتا ہے، اتنا ہی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اے میرے رب، میں صرف شیاطین کے چونکوں سے تیری نہیں پناہ مانگتا، بلکہ اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، کیونکہ انہیں خیر کے ساتھ تو آنا ہی نہیں، شیطان تو خیر کے ساتھ تو آئے گا ہی نہیں۔ شیطان تو خیر کے ساتھ بھی صرف اس وقت آ سکتا ہے جب اس کو لگے گا کہ اگر آپ کے ساتھ یہاں خیر نہیں کی تو آپ بڑی خیر میں چلے جاؤ۔ یعنی اگر ایک شخص ایسا ہو کہ جو پابندی سے تہجد بھی پڑھتا ہو اور فجر بھی پڑھتا ہو، تو شیطان کو اس چیز کا ضرور ڈر لگتا ہے کہ اگر آج اس نے نہ پڑھی اور اس نے بعد میں پڑھ لی تو اللہ اس کی قبول نہ کر لے، تو ہو سکتا ہے وہ آ کے آپ کو اٹھا دے گا، کیونکہ اس کو اس چیز کا ڈر ہو سکتا ہے کہ بڑی خیر پہ نہ چلا۔ تو آبجیکٹو تو اس کا آپ کے ساتھ خیر ہے ہی نہیں، شیطان تو خیر کا تصور ہی نہیں اس کے پاس، کیونکہ اس تو چیلنج لے کے آیا، وہ تو اس نے تو چیلنج دیا تھا، اور چیلنج کیا تھا؟ لأخذ، میں ضرور بر ضرور بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے، تیرے سیدھے راستے، تیرا سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن میں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ تو برائی کا جواب نیکی سے دینا بڑا مشکل کام ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دشمنوں کو اپنا دوست بنا لو، اس کے لیے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، بڑا جگرا چاہیے۔ ہر شخص میں برداشت کا مادہ نہیں ہے، آدمی کا نفس اس سے انتقام پہ ابھارتا ہے،
پھر انسانوں جنوں میں سے شیطان اسے اکسا کر غصہ دلاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں دو لوگوں کا کوئی جھگڑا یا فساد ہو گیا، دونوں الگ الگ چلے گئے، ان کے جو ساتھی دوست ہوتے ہیں وہ پھر جو ہے نا شہد لگاتے ہیں۔ یار آپ نے چھوڑ دیا ان کو، گاندھی صاحب آپ بیوقوف، آپ ڈرپوک آدمی ہیں، چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، آپ بے فکر آپ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور آپ کو پتا وہ کام بھی کیا تھا آپ کے ساتھ، چھوڑنا نہیں آپ نے، میں آپ کو اس کو چھوڑنا نہیں، آپ نے کچھ بھی ہو جائے، بندہ بھی کہتا ہاں میں نہیں چھوڑوں گا، ہاں۔ سورہ یوسف پڑھے آپ، جب بھائی پہنچ گئے اپنے والد کو لے کے، کیا کہا سید نے یوسف، خوبصورت ترین میسجز ہیں ہمارے لیے۔ بھائی سید یوسف نے یہ نہیں کہا انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسے مجھے کنویں میں پھینکا، مجھے ایسے کیا، نہیں، انہوں نے کہا شیطان نے جو ہے نا میرے اور ان کے درمیان جو ہے نا پھیلا دی، شیطان، سارا بلیم شیطان، ہم نہیں کرتے ایسے، پلاننگ کرتے ہیں۔ مجھے اپڈیٹ کرنا کیا کیا اس نے، کیا کہہ رہا تھا مجھے بتانا، بس اسی چکر میں شیطان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ کیوں کہتا ہے اللہ؟ وجہ ہے نا اس میں، کیونکہ شیطان کا تو کام ہی ہے تم کو رگڑ دینا، اس نے تو آپ کو برباد کرنا ہی ہے، کیونکہ تو فیصلہ کر کے آیا ہے۔ آپ نے اپنی کوشش کرنی، اللہ آپ کو میتھڈ بتاتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ تو انسانوں اور جنوں کی یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس سے پناہ مانگنے کی تاکید فرمائی گئی، کیونکہ ان ظالموں کا مقابلہ کرنے میں انسان بے بس ہے، یہاں اس کی کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ شیطان آپ کو پتہ ہے انسانوں کی شکل میں بھی ہے، جنوں کی شکل میں، شیاطین الانس والجن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات دیکھیں جو حامل سجدہ جو میں نے پیچھے بھی آپ کے ساتھ پڑھی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان ننزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم۔ یعنی یہ چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا کہ وہ آپ کا ولی و دوست ہو جائے گا، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہیں جو کہ صبر کریں، رک جائیں، ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر کے لیے سستا لیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، کیونکہ غصہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی زندگی میں، اور اس کو دی جاتی جو بہت نصیب والا ہوتا ہے، ذو حظ نصیب۔ اور اگر بھی شیطان کی طرف سے کوئی تجھے مل بھی جائے نا، ابھار آ بھی جائے، تو اللہ کی پناہ طلب کرو، لیکن اللہ سب کچھ سننے میں جاتا ہے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، کبھی آپ نے اس کو اس کے معنی سے پڑھا ہے؟ یہ سوچ کے پڑھا ہے کہ آپ نے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو ڈال دیا؟ کبھی یہ محسوس کر کے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھتے۔ اسی لیے جب ہم قرآن کی تفاسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، ہم تعویل خاصوں میں چلے جاتے ہیں، اور وہی پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے قرآن پڑھ لیا، اور پھر ہم کہتے ہیں ہاں میں نے تفسیر بھی ختم کی، ماشاءاللہ۔ اچھا کیا ہوا تھا یہ مجھے بتاؤ کہ سیدنا یوسف نے جو خواب دیکھا تھا اس میں کیا دیکھا تھا؟ جانتا رہے، جانتا رہے تو نہیں تھے یار، اس میں کیسے جانتا رہے، کیسے پتا چلا جانتا رہے؟ لکھا ہوا ہے، مودودی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے، امین اسلائی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے، فلاں نے بھی یہی لکھا ہے، وہ تو انہوں نے لکھا، انہوں نے سمجھا، انہوں نے لکھ دیا، تم نے کیا سمجھا؟ یہ میرا کام تھوڑی ہے۔ کوئی ایک آیت ہے قرآن میں کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا کام نہیں؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں، اس کو پڑھنا سمجھ؟ تم نے کیا سمجھا؟ کیوں؟ شیطان تو وہاں لے گیا، گھمایا پھرایا، واپس چھوڑ دیا۔
اس نے اپنا کام کر دیا, آپ بھی خوش ہو گئے. تفسیر آپ نے پڑھ لی ماشاءاللہ, مودودی صاحب بھی پڑھ لی ہوگی, عثمانی صاحب بھی پڑھ لی آپ نے, امین اصلاحی صاحب بھی پڑھ لیا آپ نے, شہید قطب شہید بھی پڑھ لیے, جو جو اویلیبل تھی سب پڑھ لی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک کالم جو اخبار میں آتا ہے جس طرح سے, اسی طرح سے انہوں نے اپنی محنت کی, جو کچھ بھی, اور وہ بھی آدھوں کو آپ دیکھیں گے تو کچھ نے کچھ حصہ اپنے پاس سے لکھا ہوتا, باقی تو آپ دیکھیں آپ کو کامن چیزیں ملیں گی. روایتیں سب کے پاس ایک ہی چلی آ رہی ہوں, ایک ہی پیٹرن پہ چلا آ رہا ہوگا سارا. شاید نادر ہی ہوگا ایسا کہ کسی آیت کے اوپر جو ہے وہ اگر کوئی کسی زمان یا مکان کا حوالہ ہوگا, آپ 10 تفاسیر اٹھائیں گے, 9 میں ایک ہی حوالہ ہوگا سب, باقی سب نے اپنے الفاظ ہو, کیونکہ تفسیر کے معنی ہی لفظوں کی بحث ہے, تو سب نے اپنا کہیں نہ کہیں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا. آپ نے کیا حاصل کیا؟ آپ اللہ کے ساتھ جب یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں اللہ کے. تو آپ تعویل خاص میں بھی جائیں, لیکن اللہ کو کہیں اللہ مجھے تو بتا میرے لیے اس میں کیا, میرے لیے اس میں ہے کیا. بڑی خوبصورت ایک اور دعا ہے, اس کا میں آپ کو یہ صحیح البانی کے اندر اس کی ہے, بہرحال میں اس کا آپ کو اردو ٹرانسلیشن بتاتا ہوں. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے اوپر کسی دیوار وغیرہ گرنے سے, اور تیری پناہ مانگتا ہوں نیچے گر جانے سے, اور تیری پناہ مانگتا ہوں غرق ہو جانے سے, جلنے سے اور شدید بڑھاپے سے, اور تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے موت کے وقت خط بھی بنا دے. اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے راستے میں پیٹ دیتا ہوں مروں, اور تیری پناہ مانگتا ہوں زہریلے ڈنگ مارنے سے. اور یہ کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے, جس طرح سے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا, وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يُحْضَرُونَ, اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں تو میرے پاس آ موجود. یعنی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان میرے پاس کسی وقت بھی آئیں یا موجود ہوں. یہ ہر وقت کے لیے آدمی جو ہے نا اس سے مانگتا ہے, دعا کی عادت ڈالے. اللہ ہمیں طریقہ کار بتاتا ہے, اللہ ہمیں بتاتا ہے یہ دعائیں مانگنی کس طرح. میں نے کہا نا ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, کیونکہ اگر ہمیں دعا مانگنے کے بھی طریقے آ جائیں تو پھر کیا بچ جاتا. اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے اوپر بھی ضرور سوچا کریں. اپنے آپ کو محسوس کریں, واقعی اپنے آپ کو محسوس کریں کہ میں اللہ کی پناہ, اللہ کے سامنے. اور جہاں آپ پھر بھٹکنے لگے آپ پھر تعوذ پڑھیں, جہاں آپ کو بیٹھا آپ پھر تعوذ پڑھیں. کتنی اسٹرانگ بات ہے, کتنی اسٹرانگ بات ہے, محسوس ہی نہیں کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بس ٹکا ٹک ٹکا ٹک تو چل میں آیا. دعائیں ہم مانگ نہیں سکتے, نماز ہماری اس میں خشوع خضوع نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے, خواہشات ہماری ختم ہی نہیں ہوتی. خواہشات ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی. کسی نے تھوڑے دنوں پہلے میں نے پڑھا تھا نا کہ ہمارے یہاں غربت کا جو تصور ہے, غربت کی جو اب جو ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے. غربت آج کے دور میں یہ ہے کہ جب آپ کی خواہشات کی تکمیل ہونا ختم ہو جائیں تو یہ غربت کی نشانی, یہ ہے غربت. جب آپ کی خواہشات جو ہے وہ پورا ہونا ختم ہو جائیں تو یہ آپ کی غربت. جب تک آپ کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں نا, مکمل ہو رہی ہیں, اور خواہشات کبھی نہیں ختم, پھر یہ اتنی بڑھ جاتی ہیں اور اس کی ہوس میں آدمی اتنا اندھا ہو جاتا ہے, یہ مال اور اس کے چکر میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کو کوئی چیز سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتی سوائے قبر کی مٹی. پھر اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. کہتا ہے نا اللہ, حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیجو. بتائیے, یعنی کہ کفار کی برائیوں کا بہترین جواب طریقے سے دیتے رہے, اور جو باتیں بتائے نا ہمارے کرتے رہے, یہاں تک کہ ان کے اوپر کوئی موت آ گئی. اب جب موت آ گئی تو کس چیز سے موت آ گئی؟
وہ اپنے شرک پہ اپنے کفر پہ قائم رہے, وہ اپنی ساری انہیں چیزوں پہ قائم رہے, اس کو چھوڑا ہی نہیں ہم نے, کسی چیز پہ نہیں کرتا. وہی جو میرے خیال میں بھی سلیمہ نے شاید بھیج بھی دیا, وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. توبہ نہیں کرتے ہم, رجوع نہیں کرتے, اللہ سے معافی نہیں مانگتے, اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں ہے. مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ جب میں لوگوں کو کے منہ سے یہ اسٹیٹمنٹ سنتا ہوں, پتا نہیں مجھے یہ اسٹیٹمنٹ بھی کہنا بھی چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ ہے لوگوں کے, لوگ کہتے ہیں بڑے اس کے ساتھ, پتا نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا یار, میں تو کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کرتا. یہ فیصلہ آپ کیسے کریں گے کہ آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ فیصلہ تو وہ لوگ کریں گے جن کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے. یا تو آپ کہیں کہ میرے ان 100 لوگوں سے معاملات ہیں, ان کو بلائیں سامنے, پوچھیں ان 100 سے کہ سب اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ میں نے ایسا کون سا ان کے ساتھ برا کیا ہے, تو وہ پھر بتائیں گے آپ کو, کھل کے بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. بڑا کامن اسٹیٹمنٹ ہے. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہی نہیں. جب غلط سمجھے گا تو پھر اس کی معافی بھی مانگے گا, میں نے غلط ہی نہیں سمجھا, میں سمجھتا ہوں جو میں کر رہا ہوں, جو میں کہتا ہوں وہ بالکل درست ہے, وہی پتھر کی لکیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر جب آ جائے گی ان کے من موت, قال رب ارجعون. یہ رجع یرجع یہ لازم کے طور پہ بھی فعل آتا ہے اور متعدی کے طور پہ بھی آتا ہے. یعنی اس کا ایک معنی جو ہے نا لوٹنا بھی ہے, اور اس کا ایک معنی جو ہے نا لوٹانا بھی ہے. اور یہاں مراد لوٹانا, یعنی کافر اور شرک اپنے کفر اور شرک پڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کے پاس کسی کی موت آتی ہے, کسی کی آ جائے, اور رسولوں کی بتائی ہوئی تمام حقیقتیں آنکھیں سامنے آ جاتی جنہیں وہ اپنے اب تک جھٹلا رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ مہلت مانگنے کی درخواست کرتے ہیں. یہ موضوع بھی قرآن میں 3-4 مقام پہ آیا. پھر وہ درخواست کرتے ہیں. سورہ منافقون میں بھی یہ بات آئی ہے, سورہ ابراہیم میں بھی یہ بات آئی ہے. تو پھر وہ کرتے کیا ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں واپس دے. کہاں واپس بھیج دے؟ دنیا میں واپس بھیج دے, اور میں دنیا میں واپس جا کے کیا کروں گا, میں اچھے اچھے کام کروں. یہاں بھی کہتا ہے وہ لعلی اعمال صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون, تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کروں. کیا چھوڑ کے آیا ہوں؟ مال و متا چھوڑ کے آیا ہوں, اس میں کوئی نیک عمل کروں, یا اس دنیا میں جا کے کوئی نیک عمل کر لوں جس کو میں چھوڑ کے آیا ہوں. ابن کثیر کہتے ہیں, قتادہ نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس مرنے والے کی جگہ رکھ کر سوچے, گویا اس کو موت آ. قبرستان جاتے ہیں ہم, کیا ہماری فیلنگز ہیں قبرستان, چند لمحوں کی فیلنگز ہوتی ہیں, چند لمحوں. اس میں بھی اگر پہلی بات تو آپ اندازہ کر لیں کہ انسان کی یہ حیثیت ہے, جب وہ مرتا ہے تو اس کو اس کے نام سے لکھتا ہے. جس دن میری موت ہوگی نا, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ انور گاندھی کو دفنائیں گے کیا. لوگ میرے گھر پہ فون کر کے میرے بیوی بچوں کو, میرے بھائی بہن کو یہی پوچھیں گے میت کتنے بجے دفنائیں گے, تدفین کتنے بجے, لوگ نام بھی نہیں لیں. اور میرے گھر والے, میرے بیوی بچے, میرے بھائی بہن, کسی کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ نہیں بھائی جان کو یا بابا کو یا بیوی کہے میں اپنے شوہر کو 1 ہفتہ نہیں اپنے گھر پہ رکھوں گی پھر دفناؤں. کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. بلکہ ہم یہ کہہ کے جو ہے نا اپنے دل کو تسلیاں دے دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, مردے کو جلد سے جلد دفنایا کرو, جلد سے جلد دفناؤ, بس اب بھاری ہو گیا ہمارے لیے. یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ مردے کو جلد سے جلد دفناؤ, اس کی روح کو جو ہے نا پھر وہ سکون مل جائے. روح کو سکون مل جائے گا, وہ تو جب اس کی جان قبض ہو گئی تو اسی وقت اس کو پتا چل گیا کہ وہ کہاں گئی ہے. آپ کے دفنانے نہ دفنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بوم بلاسٹ میں اڑ کے پرخ سے اڑ جاتے ہیں ان کو کون سا دفنایا جا رہا ہے, یا جو سمندر میں مر جاتا ہے, جو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے, اس کو کون دفنا رہا ہے. اور تو اور جو لوگ بیچارے ہسپتالوں میں مر جاتے ہیں اور ان کے لواحقین کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کی باڈی کو چھڑانے کے لیے,
اور وہ 8-8 دن 10-10 دن 12-12 دن سرد خانوں میں اگر پڑی رہ جائیں تو ان کی روح کو کون سکون؟ تو کوئی نہیں رکھتا، گھر میں بھی نہیں رکھتا۔ میرے بچے نہیں کہیں گے کہ نہیں ہمارے بابا نے ہم کو 30 سال 40 سال 50 سال ہمیں پالا۔ بیوی نہیں کہے گی میری کہ میرا یہ شوہر تھا، اس نے میرے ساتھ 60 سال میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری۔ کوئی نہیں کہے گا، نہ میرا بھائی کہے گا، نہ میری بہنیں کہیں گی، کوئی نہیں کہیں گے جلد سے جلد دفنا دو، بلکہ کہیں گے اس کو دفنا دو جلد سے جلد تاکہ مرحوم کے گھر والوں کو صبر آ جائے گا۔ کتنی عجیب سی بات، یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ کبھی سوچیں، اس پہ غور کریں، کس کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کے دوست احباب ہوں گے، میرے دوست احباب ہوں گے، آپ یقین مانیں وہ شاید 1 دن یا 2 دن یاد کر لیں گے۔ کسی دن کوئی پروگرام ہوگا، کوئی محفل ہوگی تو کہیں گے یار گاندھی بھی بڑا عجیب بات کرتا تھا، یار تھا بڑا مزیدار۔ کوئی کہے گا یار مجھے معلوم ہے کیسا تھا، چھوڑنا بھی رہنے دینا یار، کتنے کام کر کے کیا ہمیں بھی معلوم ہے۔ اسی قسم کے لوگ بات، ان سب کے لیے ہم سب کچھ اپنا کرتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ؟ یہاں تک کہ آپ کے بیوی بچے بھی آپ کو، شاید بیوی تو شاید کچھ زیادہ عرصے یاد کر لیں، تھوڑے عرصے 6-8 مہینے، بچے بھی آپ کے بھول جائیں گے مہینے بعد 2 مہینے بعد۔ اور اگر خاص طور پہ اگر آپ اپنے پیچھے کچھ مال اور دولت چھوڑ کے چلے گئے تو شاید ہو سکتا ہے بیوی بھی چند ہی دنوں میں بھول جائے آپ کو۔ یہ سب کس کے لیے کر کے جائیں گے؟ کس کے لیے؟ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ اپنے آپ کو اس مرنے والے کی جگہ پہ رکھتے دیکھیں، سوچیں گویا اس کو موت آ گئی اور اب اپنے رب سے مہلت مانگے۔ یہ ہے مہلت مانگنے کا ٹائم کہ اللہ موت دیکھ چکا ہوں، میری باری ابھی، اللہ مجھے معاف کر، آج سے پکی توبہ، ابھی سے پکی توبہ۔ نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی زندگی کے تمام معاملات کسٹم بیسس پہ، کسٹمائز، ہماری نمازیں، ہماری عبادت عادتاً ہے، ہمارا قبرستان جانا عادتاً ہے۔ ہم قبرستان عبرت کے لیے نہیں جاتے، ہم قبرستان اس لیے جاتے ہیں کہ یار جانا چاہیے، بس کیوں جانا چاہیے ہمیں نہیں پتا، بس جانا چاہیے، کیوں جانا ہے نہیں پتا۔ کتنے لوگ ہم میں سے عبرت حاصل کرنے جاتے ہیں؟ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہوں، میں اپنے باپ کی قبر پہ جاؤں، میں اپنے بیٹے کی قبر پہ جاؤں، میں اپنے بیوی کی قبر پہ جاؤں۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس نے تو کوئی جواب نہیں دینا تم کو۔ تمہارے اوپر اس کا پانی ڈالنے سے، پھول ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ابال نکل آئے گا، تمہارے پھول کی خوشبو جائے گی اس کو، تمہاری پانی کی بوند جائے گی اس کو، کیا ہوگا؟ تو اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے جاؤ کہ میں بھی نہیں طرح، یہ میری ماں تھی، یہ میرا باپ تھا، یہ میری ماں تھی جس کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، جس کی چھاتی سے لگ کے میں نے 2 سال دودھ پیا۔ یہ میری ماں کہاں ہے؟ کس حال میں ہوگی؟ میرا کیا انجام ہوگا؟ کیا یہ عبرت کرنے گئے ہم کبھی؟ کیا یہ سوچ کے جاتے ہیں ہم کبھی؟ نہیں، بس فاتحہ پڑھ لو، فاتحہ گھر سے پڑھ لو، کیا ضرورت ہے کہ کیا کریں گے آپ؟ جب آپ کے وہ تصورات ہی نہیں ہیں، آپ کو اس کی روح ہی نہیں معلوم، تو فائدہ کیا ہے؟ روح کو محسوس کب کریں گے؟ ہم چیز کو کیسے محسوس کریں گے؟ تو مہلت تو ایسی ملنی ہے، کوئی مہلت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ ہے تم کو موت فرما برداری کی حالت میں۔ فرما برداری کی حالت کا کیا مطلب؟ کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے جو تم کو جوڑے رکھتی ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو، اللہ کی یاد۔
اور جب یہ اللہ کی یاد آپ کے ساتھ لگ جائے گی پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی چیز کا اس میں نہیں ہوگا. شاید تو پھر ہم یہاں انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا اللہ نے تو اگلی دفعہ ہم اس صورت کو انشاءاللہ تعالی ختم کر لیں گے. آگے اس میں ایک بڑے خوبصورت ہے کلّا ہے نا، فیما ترک تو کلّا. اب کلّا کے دو معنی لیں گے. ایک معنی تو یہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. کل ہرگز کلّا، ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت بات، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ تم دنیا میں واپس جاؤ. اور دوسرا یہ کہ تمہارا کہنا ہے کہ میں واپس جا کے نیک عمل کروں گا، ایک کھوکھلا اسٹیٹمنٹ، ٹوٹل کھوکھلا. انہا کلمۃ هو قائلها، یعنی یہ صرف ایک بات ہوگی جو وہ کہے گا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ وہ صاف جھوٹ کہہ رہا ہوگا. جیسے کہ سورہ انعام میں فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے ولا ردوا العاد لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، بلا شبہ وہ یقیناً. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ صرف اس کے منہ سے جو بات ہے جو بار بار کہے گا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ ایسی بات ہے جو کافر مرتے وقت ضروری کہنے والا. کہتے ہیں نا جب انسان کی جب وہ فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اس وقت اس کے جو یہ جو غشاوہ ہے نا، جو پردے ہیں نا، یہ پردے ہٹ جاتے ہیں. ابھی ہماری آنکھوں کیا کہ پردہ ہے، ہماری لمٹڈ چیزوں کو پھر یہ پردے ہٹ جاتے ہیں. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، وہ شاید خوشبو بھی آتی ہوں گی، انہیں شاید نظارے بھی آتے ہوں گے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو ضرور غور سے ہمیشہ اس کو غور و فکر کریں کہ جب وہ قبر کے اندر جب سوالات پوچھے جائیں گے اور جب تک وہ سوال کے جواب نہیں ہوں گے، جب وہ جوابات ہو جائیں گے تو پھر دو معاملات ہیں. یا تو اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور کہتے ہیں کہ جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے اسے خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں ہیں. اور اگر اس کا معاملہ خراب ہوگا تو اس کی قبر کو جو ہے نا سخت کر دیا جائے گا، اس کو سکیڑ دیا جائے گا. بلکہ ایک میں تو اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ اس طرح سے سکڑ جائے گی اور اس کی پسلیاں ایسے ہو جائیں گی. ابھی کیسے معاملات ہوں گے یہ ہم نہیں جانتے. یہ سارے متشابہات چیزیں کس طرح سے ہوں گی، کیسے ہوگی، ایکسپلینیشن ہے. اس کی تکلیف کیسے محسوس ہوگی، اس کا درد کیسے محسوس ہوگا، کیونکہ ہم پریکٹیکل یہی دیکھتے ہیں کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جسم ختم ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ احادیث سے یہ موجود ہے کہ یہ اس میں کشادگی بھی ملے گی اور اس سے عذاب بھی. اسی لیے کہتے ہیں کہ کہنے والے نے کہا نا کہ یہ جنت اور دوزخ یہ انسان اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. جنت کیا ایک باغ کا ٹکڑا ہے اور دوزخ کیا ایک آگ کا ٹکڑا ہے. انسان اپنے ہاتھ سے یہ باغ کا ٹکڑا یا جنت کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے کے جائے گا، اپنے ساتھ کیری کرے گا، اور یہ اپنے ساتھ کیری کر کے لے کے جائے گا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ورا کا معنی آگے بھی اور پیچھے بھی، یعنی دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. آگے ایک اور عالم برزخ ہے جسے قبر کی زندگی بھی کہا جا سکتا ہے، جہاں پہنچ کر دنیا والا سب پردہ ہو جاتا ہے اور آخرت بھی سامنے آ جاتی ہے. ہاں کافر کے لیے آخرت کا عذاب تھوڑا سا نمونہ ہے جس کا مزہ قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سب سے بڑی بات یہ کہ توبہ کا موقع دے. توبہ کا موقع اللہ بار بار دیتا ہے، ہر بار دیتا ہے. جو زندگی آپ کی بچ گئی اللہ نے توبہ کا موقع دے دیا. ابھی آپ کی زندگی میں توبہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بچھانا. توبہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے نہائیں دھوئیں، شیو بنائیں، خوشبو لگائیں اور جو اچھا سا کھانا کھائیں اور دو مولویوں کو بلائیں. نہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے جو بیٹھا ہے ابھی دل میں اپنی توبہ کر، ابھی کرے. اللہ مجھے معاف کر، میں اپنے تمام گناہوں سے اسی وقت اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں اور اللہ مجھے استقامت دے کہ میں اس پہ قائم رہوں. بالکل پتہ چلے دعا کر لی، تھوڑی دیر کے بعد ابھی یوٹیوب لگا کے بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے، اٹھا کے باہر پھینک لیں. تھوڑی سی ہمت پکڑیں، تھوڑا سا دل پکڑیں. کہنا آسان ہوتا ہے، میں بھی بہت ساری چیزیں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں میں نہیں عمل کرتا ہوں،
اصل بات یہ ہے کہ سر ہم سب کو کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کس کی کتنی کیپیسٹی، اور انسان کو بھی معلوم ہے اس میں کتنی کیپیسٹی. ہم نے اسی صورت میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے ساتھ جو معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ کسی کو جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ کیپیسٹی ڈیفائن کون کرے گا؟ یہ کیپیسٹی صرف دو لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک تو اللہ، وہ تو جانتا ہی ہے، لیکن دوسرا وہ بندہ بھی ہے جس کی کیپیسٹی، جس کو پھر ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھتے ہیں، اس کو شاکلہ سے تصدیق ہے. یہ شاکلہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو سہولتیں دی، آپ کا جو انوائرمنٹ ہے، آپ کی جو کیپیبلٹی ہے، آپ کے جتنے ریسورسز ہیں، یہ سب مل کے آپ کا ایک شاکلہ بنا. جو شاکلہ میرا ہے وہ ضروری نہیں عابد بھائی کا، اور جو عابد بھائی کا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ سلیم بھائی کا ہو، اور جو سلیم بھائی کا ہے وہ ضروری نہیں ہے وہ جو زبیر بھائی کا ہو. ہم سب کے شاکلے مختلف، اس لیے ہم سب کی کوشش اور ہم سب کی پرفارمنسز اور ہم سب کے ریزلٹس ڈفرینٹ ہیں، لیکن ہم سب نے اپنی کیپیسٹی کو میکسیمم یوٹیلائز کرنا. ہم سب اپنی کیپیسٹی کو میکسیمم یوٹیلائز کرتے آئے ہیں. جو لوگ یہاں کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہیں یا ڈاکٹرز بیٹھے ہیں یا انجینئرز بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے اپنی میکسیمم کیپیسٹی کو یوز کیا اور وہ ہدف حاصل کیا. لیکن جب وہ ہدف دین کے بارے میں آ جاتا ہے تو ہماری کیپیسٹی شرنک ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کیوں شرنک ہوتی ہے؟ اس شرنک ہونے کی صرف ایک وجہ ہے، آپ کو اس کو ایکسپینڈ کرنا کوئی مشکل نہیں، اس کو چھوٹا کرنے کی صرف ایک وجہ ہے. صرف ایک وجہ کیا ہے؟ آپ کے اپنے مفادات. یہ مفادات آپ کو مار، یہ مفادات آپ کو مار. ہر انسان کو چاہیے اپنے آپ کو ریوزٹ کرے. میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں، قرآن تذکیر کرتا ہے ریوزٹ کرے. ہر آدمی روز اپنے آپ کو ریوزٹ کرے، ڈیلی بیسس پر ریوزٹ کرے. آج مجھ سے کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں، روز معافی مانگے سر جی، روز توبہ کرے. میں نے کہا نا ایک ہیبٹ بنائے اپنی، رات کو سونے سے پہلے لازمن ایک آخری سجدہ کیا کرے اللہ سے، اپنے رب کے سامنے ایک آخری سجدہ کیا کریں اور اپنے رب سے معافی مانگیں. اللہ آج مجھ سے یہ 4 غلط کام ہو گئے، میرے منہ سے 2 دفعہ ماں کی گالی نکل گئی، 1 دفعہ بہن کی گالی نکل گئی، 2 دفعہ جھوٹ بول دیے، اللہ مجھے معاف. روز کرتے رہیں گے، ایک ٹائم ضرور آئے گا جب آپ کہیں گے کہ اب میں ایک ہی چیز بار بار روز مانگ رہا ہوں. آج تو کوشش کروں کہ میں روز 5 دوں گا، 3 دوں گا، 2 دوں گا، 1 دوں گا. اسی طرح سے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ضرور اس کے اندر ڈالے گا. اصل مقصد، بنیادی مقصد یہ آیت ہوگا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہے، اس کی تذکیر کریں. ایک آیت بھی ہمارے دل میں اتر جائے گی، ایک بات بھی ہمارے دل میں ٹھہر گئی، آپ یقین مانیں ہمارا کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں حق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.